میں اندھی تھی اور یتیم خانے میں رہتی تھی۔ سب کہتے تھے کہ میں بہت خوبصورت ہوں۔ جب میری دوستی وہاں رہنے والے ایک یتیم لڑکے سے ہو گئی، لیکن اب جب سے میری اس سے دوستی ہوئی، کوئی مجھ سے بات تک نہ کرتا تھا۔ کہتے تھے کہ تو اندھی کے ساتھ پاگل بھی ہے۔ جب ایک دن وہ لڑکا بولا کہ مجھ سے شادی کر لو، تمہاری آنکھیں واپس آ جائیں گی، میں مان گئی اور خوشی سے پاگل ہونے لگی۔ جب نکاح کے فوراً بعد مجھے نظر آنے لگا، لیکن جو ہی اپنے شوہر کو دیکھا، میں روتے ہوئے دعا کرنے لگی کہ میں واپس اندھی ہو جاؤں، کیونکہ میرا شوہر جنوں کا راجا۔ میرا نام زمل ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، پر میں جب سے پیدا ہوئی تھی اپنے ماں باپ کو ہمیشہ لڑتے ہوئے جھگڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ میری ماما امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، دونوں کی پسند کی شادی تھی، اور ماما کو لگتا تھا کہ وہ بابا کے ساتھ ان کے ماحول میں ایڈجسٹ ہو جائیں گی، پر ایسا ہو نہیں سکا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ماما کو بابا سے بہت سی امیدیں تھیں جو ختم ہوتی گئیں، اور ہر روز کی لڑائی نے ایک دن ان کو بہت دور کر دیا تھا۔ بابا نے کہا کہ میں بہت کوششیں کرتا ہوں، تمہیں ہر سہولت دوں، تمہاری ہر فرمائش پوری کروں، پر میری تنخواہ اتنی نہیں ہے جو فضول کی خواہشات پر پیسہ برباد کر دوں۔ میں جو تھا سب تمہارے سامنے تھا، میں نے کوئی لالچ یا کوئی جھوٹی امید نہیں دی تھی تمہیں۔ پہلے دن بتا دیا تھا، تمہیں میرے ساتھ ایسے ہی رہنا ہوگا جیسے میں رہتا ہوں، اور تب تم نے کہا تھا کہ مجھے بس آپ چاہیے، گھر اور پیسے کا کیا ہے، آنی جانی چیزیں ہیں۔ پھر اب تمہیں مجھ سے مسئلہ کیا ہے؟ ماما کچھ دیر خاموش بیٹھی رہیں، پھر کہنے لگیں کہ میں غلط تھی، محبت میں اندھی ہو گئی تھی جو تمہارے جیسے مڈل کلاس شخص کا انتخاب کر لیا۔ میرے بھائیوں نے مجھے بہت سمجھایا تھا، پر میری آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی جو ان سب کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ شادی کر لی۔ میرا اب یہاں دم گھٹتا ہے، بابا نے کہا۔ شادی کے 7 سال بعد تمہیں یاد آیا کہ میں کیا ہوں؟ سیدھی طرح کہہ دو کہ اب محبت ختم ہو گئی ہے، جو تمہیں اب مجھ میں برائیاں نظر آنے لگی ہیں۔ اور اس طرح ایک دن مما ہمیشہ کے لیے مجھے لے کر ننھیال آ گئی اور بابا کو خلا کا نوٹس بھیج دیا۔ میری ماما 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ بابا اور ماما نے ایک ساتھ پڑھائی کی اور وہیں سے ایک دوسرے کو پسند بھی کرنے لگے تھے۔ بابا ابھی تک ماما کے ساتھ مخلص تھے، محبت کرتے تھے، پر ماما نے کہا کہ محبت تو ایک جذبہ تھا جو وقت کی دھوپ پڑنے سے کب کا ختم ہو گیا۔ زندگی گزارنے کے لیے محبت نہیں، روپے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کون اپنی جگہ صحیح تھا، کون غلط، پر میں ان سب میں 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی، اور میں اپنے ماں باپ کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے دونوں چاہیے تھے۔ جب سے ماما میکے آئی تھی، ماما کے بھائیوں نے کہا کہ تم سے پہلے کہا تھا کہ مڈل کلاس شخص سے مت شادی کرو، اس نے تو لالچ میں آ کر شادی کی تھی۔ یہ ہم ہی تھے جنہوں نے تمہیں یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ اب کبھی یہاں مت آنا، ورنہ تمہارا شوہر تمہارا حصہ مانگنے آ جاتا۔ ماما نے تب کہا کہ بھائی ایسی بات نہیں، میرا شوہر جیسا بھی صحیح، پر وہ بہت خوددار ہے۔ اور تب ماما کی بڑی بھابھی نے کہا، تمہیں مسئلہ کیا ہے اپنے شوہر سے؟ کیا وہ تمہارا خیال نہیں رکھتا، یا وہ عورتوں میں دلچسپی لیتا ہے، یا پھر تمہاری ضرورتوں کا خیال نہیں رکھتا؟ ماما کتنی دیر سوچتی رہی، کہتی پتہ نہیں بھابھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ زمل کے بابا بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں، ہر طرح سے مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، پر میں اس شخص کے ساتھ گھٹ گھٹ کر زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میرا اب وہاں گزارا نہیں ہے۔ مومانی نے کہا کہ اتنی جلد بازی مت کرو، اپنے رشتے کو وقت دو، اور رہی بات تمہاری خواہشات کی تو اپنے بھائیوں سے اپنا حق لو، اپنا کوئی بوتیک کھولو،
یا پھر اپنے بھائیوں کے ساتھ ان کی کمپنی میں کام کرو۔ تمہارا شوہر بہت اچھا آدمی ہے، کیا کرو گی پیسے کو؟ اپنا گھر خراب کر کے کچھ نہیں ملے گا۔ اچھے شوہر نصیبوں سے ملتے ہیں، کبھی کسی کو ہر چیز مکمل نہیں ملتی۔ اب مجھے دیکھو، میرے پاس کیا نہیں ہے، سب کچھ ہے، بس شوہر کا پیار نہیں ہے۔ تمہارے بھائی ہر ماہ چیک میرے ہاتھ پر رکھ دیتے ہیں، پر ایک بیوی کو اپنے شوہر سے وقت چاہیے ہوتا ہے، جو ہماری باتیں سنے، اس کی تعریف کرے، ہر دکھ سکھ میں اسے مشورہ دے۔ پر ایسا نہیں ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تمہاری بھابھی ہونے کے ساتھ ساتھ میں تمہاری دوست بھی بنوں، اور میرا یہی مشورہ ہے کہ تم ٹھنڈے دماغ سے اپنے فیصلے پر غور کرو۔ زندگی جینے کے لیے پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، میاں بیوی کے رشتے میں محبت، عزت سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ پر مما نے ممانی کو کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا۔ مجھے لگا کہ اب مما اب بابا کے پاس واپس چلی جائیں گی، پر ایسا نہیں ہوا تھا۔ کئی دن گزر گئے، ننیال آئے ہوئے، سب مجھ سے بہت پیار کرتے، پر مجھے بابا کے پاس جانا تھا۔ ماموں کہتے یہی اب تمہارا گھر ہے، پر مجھے اپنے بابا بہت یاد آتے، وہ مجھے ہر روز ملنے آتے، پر مما ان سے ملاقات نہ کرنے دیتی تھی۔ اور پھر ایک دن مما نے بابا سے کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ واپس چلوں تو میری ایک شرط ہے، وہ یہ کہ تم میرے بھائی کے ساتھ ان کے آفس میں کام کرو، وہ تمہیں پہلے سے کہیں زیادہ سیلری دیں گے، یا پھر تم اپنا کاروبار شروع کر لو، میرا بھائی اس میں انویسٹمنٹ کرے گا۔ اور بابا پہلے زمین کو گھورتے رہے، پھر مما سے کہا، تم نے زندگی میں جو کچھ کہا میں نے مانا، پر میری سیلف ریسپیکٹ، میری خودداری کو تم مٹی میں نہیں ڈال سکتی۔ اگر ایسے ہی چلنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ طلاق کے پیپر تمہیں بھجوا دوں گا۔ اور یہ بات سن کر چھوٹے ماموں نے بابا کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری بہن کو ایسی بات کہنے کی؟ تم ہو کیا؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ اور وہیں سے لڑائی اتنی بڑھ گئی کہ بابا نے اسی دن مما کو طلاق دے دی، اور کوئی کچھ بھی نہیں کر سکا۔ بابا نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو لے کر ہی جاؤں گا یہاں سے۔ مما نے کہا کہ وہ کسی صورت اپنی بیٹی نہیں دیں گی۔ مما میرا ہاتھ نہیں چھوڑ رہی تھی، پر اتنی عمر سے یہ بات اب مجھے سمجھ آ چکی تھی کہ قصور صرف مما کا ہے، اور اس بات کا انہوں نے اعتراف تب کیا جب بہت دیر ہو چکی تھی۔ تب سوائے ندامت کے ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ ممانی کے اتنا سمجھانے کے باوجود بھی مما صحیح فیصلہ نہ لے سکی تھی۔ کاش مما گھر چلی آتی، تب بیٹھ کر بابا سے بات کرتی، پر مما کے بھائی نے اپنی انا میں ایک بیٹی کو ان کے ماں باپ سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ اور پھر میں کچھ دن بابا اور کچھ دن مما کے پاس رہنے لگی۔ بابا کہتے کہ زمل کوٹ کا یہی فیصلہ ہے، اگر میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں رکھنا چاہا تو تمہارے ماموں مجھے پولیس کے حوالے کر دیں گے، کیونکہ وہ اثر و رسوخ والے آدمی ہیں، اور تمہارا بابا ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے جس کے لیے اس کی عزت بہت اہم ہے۔ پیسے والے لوگ سب کچھ بھول جاتے ہیں، پر ہمارے جیسے لوگ جب عزت پر بات آتی ہے تو شرم کے مارے مر جاتے ہیں۔ مجھے تب طلاق کا مطلب نہیں پتا تھا، اور جب مما کی دوسری شادی ہوئی تو ان کو لگا کہ میرا سوتیلا باپ مجھے سگے باپ سے بڑھ کر پیار دے گا، پر ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ مما کی موجودگی میں مجھ سے پیار جتاتا، اور جب مما منظر سے غائب ہوتی تو مجھے تھپڑ مار دیتا یا گزرتے وقت دھکا دے دیتا۔ میں اب اتنا جان چکی تھی کہ اس شخص کا دل بہت چھوٹا ہے، اور اس نے دولت کے لالچ میں ہی مما سے شادی کی تھی۔ وہ ماموں کی آفس میں اچھی پوسٹ پر تھا، اور مما کی رضامندی سے ہی یہ رشتہ ہوا تھا۔ میری زندگی 4 سال سے ایک کھیل بنی ہوئی تھی۔ میں بہت چپ رہنے لگی تھی۔ ایک بروکن چائلڈ بچہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں پیچھے ہی رہ جاتا ہے، اور جب میں مما کو بتایا تو وہ کہتی کہ بیٹا ایسا نہیں کہتے، وہ تمہارے بابا ہیں، اور میں ان سے لڑتی
کہ وہ کبھی میرا باپ نہیں ہو سکتا۔ اور ایک دن ماما کے دوسرے شوہر نے کہا، تمہاری بیٹی یہاں رہنا نہیں چاہتی، اس لیے ایسے مجھ پر جھوٹے الزام لگاتی ہے، تم اسے اس کے باپ کے پاس بھیج دو۔ پر ماما نے کہا کہ ہرگز نہیں، میں بہت ضد کرتی، بابا مجھے لینے بھی آتے، پر اب ماما نہ وہاں جانے دیتی اور نہ مجھے بابا سے ملنے دیتی۔ جب ایک دن میرا دوسرا باپ کسی عورت سے فون پر بات کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں اس عورت کے چونچلے اٹھا اٹھا کر تھک گیا ہوں، مجھے اپنے ہونے والے بچے کی فکر نہ ہوتی تو کب کا اسے ٹھکانے لگا چکا ہوتا۔ اور اچانک اس نے میری طرف دیکھا تھا اور وہ شخص بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھے گردن سے پکڑ لیا، کہنے لگا، اگر اپنی ماں کو جا کر سب بتایا تو میں تمہیں اور تمہاری ماں کو مار ڈالوں گا۔ اور تبھی مما آ گئی تو اچانک سے اس کا لہجہ تبدیل ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، زمل پتہ نہیں کیوں مجھ سے اتنا ڈرتی رہتی ہے، میں تو کہتا ہوں اسے کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھاؤ، ایسے بچے اکثر ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور مما مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میری بیٹی کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا، بس وقت لگے گا اسے یہ سب کچھ قبول کرنے میں۔ اور اس دن مجھے تیز بخار تھا، اسکول سے میری پروگریس رپورٹ بھی اچھی نہیں آئی تھی۔ مما نے کہا، تم کیا چاہتی ہو، کس چیز کی کمی ہے تمہارے پاس؟ اور میں کانپنے لگی تھی۔ مجھے بابا کے پاس جانا تھا، اور پھر ایک دن سکول جا کر بابا کو فون کر دیا، اور وہ سکول سے چھٹی ہونے سے پہلے مجھے لے گئے، اور دوبارہ کبھی میں اپنی ماں کے پاس نہیں گئی تھی۔ میں نے سب کچھ بابا کو بتایا، بابا کو بہت غصہ آیا، اور اس شخص کو میرے سامنے بابا نے تھپڑ مارا تھا۔ بابا نے کہا، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے، زمل کا باپ ابھی زندہ ہے، اور اس کی ماں کو بتا دینا اب میری بیٹی اس کے گھر میں کبھی بھی نہیں رہ سکتی، کیونکہ وہ اب دوسری شادی کر چکی ہے، جس نے جو کرنا ہے کر لے۔ اور وہاں آفس میں بابا میرا بہت خیال رکھتے، جو بات ہوتی میں بابا کو بتاتی۔ میرے بابا ہی میرے لیے ہیرو تھے، جنہوں نے میرا اعتبار کیا تھا، اور مما سے کہتی رہی پر انہوں نے یقین نہیں کیا تھا۔ مجھے مما ڈانٹتی تھی کہ میں غلط ہوں، اور بابا نے فوراً میری بات پر یقین کیا تھا۔ بابا نے کہا کہ ان کی بیٹی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ مجھے اپنے بابا پر فخر تھا، میں بابا کے ساتھ بہت خوش تھی۔ مما کئی بار آئیں مجھے لینے کے لیے، پر میں نے خود صاف منع کر دیا۔ مما نے کہا کہ تمہارا باپ تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، تم ایک دن خود میرے پاس آؤ گی، زندگی جینے کے لیے پیسہ بھی چاہیے ہوتا ہے، اب خوشیاں بھی پیسوں سے ملتی ہیں۔ میں نے کہا، میں نہیں، ایک دن آپ میرے پاس آئیں گی، کیونکہ جو تحفظ اور محبت مجھے بابا سے ملا ہے، وہ اتنی دولت ہونے کے باوجود آپ مجھے نہیں دے سکیں۔ آپ کو صرف پیسہ چاہیے، اور مجھے رشتے، اور میرے پاس میرے بابا کے سوا اور کوئی رشتہ نہیں بچا، اس لیے دوبارہ کبھی یہاں مت آنا۔ اور پھر مما چلی گئی تھی۔ بابا نے کہا، زمل، میرا اور تمہاری ماں کا جو بھی رشتہ تھا، پر وہ تمہاری ماں ہے، تم جب چاہو اس سے مل سکتی ہو۔ پر میں نے صاف انکار کر دیا تھا، اور پھر بابا نے بھی دوسری شادی کر لی، میری مرضی سے اور میری ہی ضد پر۔ میری دوسری ماما میری ٹیچر تھیں، وہ ہمارے سکول میں پڑھاتی تھیں، پر ان کی کبھی شادی نہیں ہو سکی تھی، کیونکہ ان پر اپنے گھر والوں کی ذمہ داری تھی۔ ان کو نبھاتے نبھاتے وہ خود کو بھول چکی تھیں، اور میرے بابا نے کہا کہ وہ دوسری شادی نہیں کر سکتے، انہیں اپنی بیٹی کے علاوہ اب کوئی اور رشتہ نہیں چاہیے تھا۔ پر میں نے ضد کی، اور آخر کار بابا مان گئے، اور بابا کی شادی ہو گئی۔ میں اب بہت خوش تھی۔ میری دوسری ماما میری سگی ماں سے بھی زیادہ میرا خیال رکھتی، مجھے سمجھاتی۔ میری کلاس فیلوز کہتی تھیں کہ دوسری مائیں کہاں اچھی ہوتی ہیں، تم جھوٹ بولتی ہو، اور میں ان سے کہتی کہ ایسا نہیں ہوتا، ضروری نہیں کہ ایک کی ماں اگر اچھی نہ نکلے تو سبھی ہی ایسی ہوں گی۔ اور میری دوسری ماما واقعی بہت اچھی تھی،
کبھی ان کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ میری سوتیلی ماں ہے، اور مجھے لگتا تھا کہ اللہ نے میری سن لی ہے، جو میری فیملی مکمل ہو گئی ہے۔ بابا بھی اب خوش رہنے لگے تھے، اور جس دن پتا چلا کہ میرا بہن بھائی بھی اس دنیا میں آنے والا ہے، اس دن مجھے بہت خوشی ہوئی تھی، اور میں بابا سے کہتی، بابا کیا آپ مجھے بھول تو نہیں جائیں گے؟ بابا نے کہا، ایسا آخر کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی جان سے پیاری بیٹی کو بھول جاؤں؟ کیا آج تک کبھی تمہیں خود سے دور کیا ہے؟ اور میں بابا کے سینے سے لگی بے آواز روتی، کیونکہ سکول میں میری سگی ماں مجھ سے کہہ کر گئی تھی کہ تمہاری دوسری ماں صرف چاپلوسی کرتی ہے، کل کو جیسے اس کی جڑیں مضبوط ہوں گی تمہیں اس گھر سے نکال کر باہر کرے گی۔ ماما کے ساتھ ان کے شوہر کا بھانجا بھی آیا تھا، جو بہت بدصورت تھا اور مجھے عجیب نظروں سے گھورتا ہوا چلا گیا، اور ماما میرے دل میں یہ وہم ڈال کر چلی گئی۔ میں زیادہ تر اپنے کمرے میں رہنے لگی۔ جیسے جیسے دن قریب آ رہے تھے، مجھے ایسا لگتا کہ جیسے سچ میں بابا مجھ سے دور ہو رہے ہیں۔ حالانکہ جب بابا کی دوسری شادی ہوئی تھی، بابا مجھ سے لازمی پوچھا کرتے تھے کہ تمہاری دوسری ماما نے کچھ کہا تو نہیں؟ کئی بار اچانک بھی بابا گھر آ جاتے، اور میں انہیں یقین دلاتی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور نہ ایسا تھا۔ وہ بہت خیال رکھتی تھی میرا، کیونکہ انہیں رشتوں کی قدر تھی۔ ٹھوکر کھایا ہوا انسان کبھی دوسروں کو اذیت نہیں دیتا، اور جب میری دوسری ماما کو محسوس ہوا کہ میں اب ان سے دور دور رہتی ہوں، تو ایک دن وہ میرے پاس آئیں، کہنے لگیں، زمل میں جانتی ہوں تم کیا سوچتی ہوگی، لوگ تو ہم سے کہتے تھے کہ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے اس عمر میں بچہ پیدا کرتے ہوئے، پر جانتی ہو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، کیونکہ تم چاہتی تھی کہ تمہارا ایک بھائی بھی ہو، اور میں ہر روز اللہ سے دعا کرتی کہ میرے گھر ایک بیٹا پیدا ہو۔ میں پہلے بھائیوں کو ترسی ہوں، میرا کوئی بھائی نہیں تھا، اور جو بہنیں تھیں وہ بھی بہت خود غرض نکلی تھیں، جن کے لیے میں نے اپنے خواب، اپنی خواہشات، سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ پر جب شادی ہوئی تو میری ایک ہی خواہش تھی کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہو، اور تم کبھی یہ مت سمجھنا کہ میں تم سے تمہارے بابا کو چھین لوں گی، وہ تمہارے ہیں اور تمہارے بابا ہی رہیں گے، پر میں چاہتی ہوں کہ تم اب رشتوں کو سمجھو، وہ تمہارے بابا ہونے کے ساتھ ساتھ میرے شوہر بھی ہیں، اور پھر تمہارا بھائی آنے والا ہے، اسے بھی تو تمہارے بابا کی ضرورت ہوگی، کیونکہ میں چاہے سوتیلی ہی صحیح، پر بھائی تو تمہارا ہی ہوگا۔ اور اس دن میرے دل سے ہر ڈر ختم ہو گیا تھا۔ مجھے ماما نے رشتوں میں بیلنس رکھنا سکھایا تھا۔ جب میرا بھائی گھر آیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ میں کسی کو بھی اپنا بھائی نہیں دیتی تھی، اور سب کہتے کہ یہ بالکل پاگل ہے۔ ہماری زندگی بہت خوشگوار گزر رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے اب کبھی کوئی دکھ مجھے چھو کر بھی نہیں گزر سکتا۔ پر زندگی بار بار اسی شخص کا امتحان ضرور لیتی ہے جس نے پہلے بہت سے دکھ سہے ہوں۔ جب سے کالج جانا شروع کیا تھا، میری ماں کے دوسرے شوہر کا بھانجا جو مجھے روز تنگ کرتا، اور میں بہت کوشش کرتی بابا کو بتانے کی، پھر ڈر جاتی کہ بابا کیا سوچیں گے، اور ماما کو بتایا فون کر کے، پر وہ کہنے لگی کہ اپنے باپ کی طرح کب ختم کروں گی دوسروں پر الزام لگانا، اور میں چپ ہو جاتی۔ جب ایک دن اس نے پھر سے مجھے تنگ کیا اور کہا کہ میں تیزاب پھینک دوں گا اور تمہارے اس خوبصورت چہرے کو بگاڑ دوں گا جو مجھے بدصورت کہتی ہو، تمہیں صرف مجھ سے شادی کرنا ہوگی۔ اس نے میرے گھر رشتہ بھیج دیا اور بابا نے صاف منع کر دیا، پر وہ لوگ دھمکی دینے لگے، اور بڑے ماموں نے بھی ان کو بہت برا بھلا کہا۔ اور اس بات پر بھی ماما کو تب یقین آیا جب ان کے بھائی نے خود بتایا کہ اپنے شوہر کو کہو کہ اپنے بھانجے کو لگام ڈال کر رکھے، زمل لاوارث نہیں ہے جو اپنی پھول جیسی بھانجی کو اس آوارہ سے بیاہ دوں۔ اور ماما کے شوہر نے تو ماما کو اپنی محبت میں اتنا اندھا کر دیا کہ انہوں نے اپنا حصہ تک لے لیا تھا، جس پر ماموں لوگوں نے بھی ماما سے ہر قسم کا تعلق ختم کر لیا تھا۔
پر ماموں چاہتے تھے کہ میں ان کے گھر کی بہو بنوں، اور میرا کزن ڈاکٹر بن رہا تھا۔ بڑے ماموں نے بابا سے معافی بھی مانگی تھی اور ان سے کہا کہ جو کچھ ہو گیا اس میں بچوں کی زندگی خراب نہیں ہونی چاہیے۔ ارحم زمل کو پسند کرتا ہے، اور اس سے بڑی اور بات کیا ہوگی کہ میری بھانجی ہمارے گھر آ جائے گی۔ اس کی ماں کے کیے کی سزا بچوں کو مت دیجیے گا۔ اور بابا نے کہا ابھی زمل پڑھ رہی ہے، وہ جب کہے گی جہاں کہے گی میں وہیں اس کی شادی کروں گا، کبھی بھی اپنی بیٹی کے خلاف میں کھڑا نہیں ہوں گا۔ میرے بابا بہت اچھے تھے۔ میں ابھی میڈیکل کر رہی تھی جب اچانک سے میری نظر کمزور ہونے لگی، اور پھر مجھے ایسا لگتا کہ جیسے کوئی بوجھ ہو سر پر، اور رات کو میں رونے لگتی۔ بابا نے میرا بہت علاج کروایا، پیسہ پانی کی طرح بہا دیا، پر مجھ پر کوئی بھی دوا اثر نہ کرتی تھی۔ اب میں ڈرنے لگی تھی، کتنی دیر روتی رہتی، اور بابا مما سے جھگڑتے، تم میری بیٹی کا خیال نہیں رکھتی ہو۔ اور ایک دن جھگڑا اتنا شدید ہوا کہ دوسری مما گھر چھوڑ کر چلی گئیں، اور پھر اسی دن بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ کوما میں چلے گئے۔ یہ صدمہ اتنا بڑا تھا کہ میں بے ہوش ہو گئی، اور جب ہوش آیا تو میری دنیا میں اندھیرا آ چکا تھا۔ میں بالکل اندھی ہو چکی تھی۔ میرے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ میں چیختی چلاتی جب ایک دن ہسپتال والوں نے مجھے ایک یتیم خانے بھیج دیا، کیونکہ کوئی بھی مجھے دیکھنے یا لینے کے لیے آیا نہیں تھا۔ میری سگی ماں، وہ ہمیشہ کے لیے بابا سے معافی مانگ کر کب کی یہ ملک چھوڑ کر جا چکی تھی، کیونکہ ان کے شوہر نے ان کو دھوکہ دیا تھا، اور ماما نے ان پر کیس کر دیا تھا۔ اور ماما روتی رہتی تھی، کہتی کہ ان سے بہت بڑی بھول ہو چکی ہے جو تمہارے بابا کو چھوڑ دیا۔ مجھے عقل نہیں تھی، پر اب کیا فائدہ تھا، اور میرے بڑے ماموں کا انتقال ہو چکا تھا، اور ارحم وہ بھی باہر اپنی پڑھائی مکمل کر رہا تھا، اور باقی ماموں، انہوں نے تو پہلے بھی کبھی نہیں پوچھا تھا، بس بڑے ماموں پوچھ لیتے تھے۔ اب وہ بھی اس دنیا میں نہ رہے تھے، اور میری دوسری مما اور میرا چھوٹا بھائی نہ جانے کہاں تھے۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے سب کچھ قبول کر لیا، پر مجھے ایسا لگتا کہ جیسے کوئی ہے جو میرے ارد گرد ہے۔ کبھی سوتے میں، کبھی مجھے ایسا لگتا کہ جیسے کسی نے مجھے چھوا ہو، اور میں ڈر جاتی۔ میں بہت بے بس ہو چکی تھی، بہت روتی، اللہ سے دعائیں مانگتی، اور جب نماز کے لیے کھڑی ہوتی تو اچانک سے میں گر جاتی تھی۔ کئی بار خودکشی کی کوشش کی، اور پھر سوچتی کہ کاش میرے بابا کو ہوش آ جائے، وہ میرا علاج کروا لے، ہو سکتا ہے کہ میں دوبارہ سے سب دیکھ سکوں۔ سب مجھے چھوڑ گئے تھے، یہ دکھ مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ میں اندھی تھی اور یتیم خانے میں رہتی تھی۔ سب کہتے تھے کہ میں بہت خوبصورت ہوں۔ جب میری دوستی وہاں رہتے ایک یتیم لڑکے سے ہو گئی، اور ایک دن اس نے بتایا کہ تمہارے بابا کی موت ہو چکی ہے، اور تمہاری دوسری ماں یہ شہر چھوڑ کر جا چکی ہے، مجھے بہت دکھ ہوا۔ انہیں مجھ سے کتنی محبت تھی، وہ تو کہتی تھی کہ وہ میری دوست بھی ہیں، اور اب بابا کے جانے کے بعد وہ مجھے چھوڑ گئی، اور پھر وہی لڑکا مجھے بولا کہ مجھ سے شادی کر لو، تمہاری آنکھیں واپس آ جائیں گی۔ میں مان گئی، کیونکہ میرے پاس تو اب کچھ تھا بھی نہیں، پر دل کو کسی صورت بھی چین نہیں آتا تھا۔ اور جب نکاح ہوا تو فوراً بعد مجھے نظر آنے لگا تھا۔ میں بہت خوش تھی، یہ واحد خوشی تھی جو پچھلے 2 سال میں مجھے ملی تھی۔ لیکن جو ہی اپنے شوہر کو دیکھا، میں روتے ہوئے دعا کرنے لگی کہ میں واپس اندھی ہو جاؤں، کیونکہ میری شادی تو اسی بدصورت بھانجے سے ہوئی تھی، اور وہ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا تھا، کہتا اب تمہاری اکڑ اور غرور ٹوٹ چکا ہوگا۔ کیا کہتا تھا تمہارا باپ، اپنی پریوں جیسی بیٹی کو میں مر کر بھی تمہارے جیسے انسان کے حوالے نہ کروں۔ تو اب دیکھو، تم نے خود مجھ سے شادی کی، اور میں رونے لگی تھی، اس کو ذلیل کرنے لگی تھی۔ تبھی اس لڑکے کی ماں آگے بڑھی اور کہنے لگی، لڑکی اب یہاں ہماری مرضی سے رہو گی، بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے تمہیں۔
بہت حساب کتاب باقی ہے تمہارے ننیال کی طرف سے۔ اور وہ مجھے مارتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ میری شادی کو 2 ماہ بیت چکے تھے اور میرے سسرال والے مجھے روز مارتے، ذلیل کرتے۔ اور پھر ایک دن میں نے اپنے شوہر کی باتیں سن لی۔ وہ اپنی ماں سے کہہ رہا تھا کہ جلدی سے ٹھکانہ بدلنا پڑے گا، اس کا باپ اس کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے، اور اس کا عاشق وہ تو پولیس میں FIR بھی کٹوا چکا ہے۔ سارا کھیل اس بنگالی جادوگر نے خراب کر دیا تھا۔ اگر آپ مزید 2 لاکھ اس کے منہ پر مار دیتی، کم از کم وہ اپنا عمل تو نہ ختم کرتا۔ اس نے اچانک اپنا جادو ختم کر دیا، جبکہ ہم نے پورے 5 سال کی بات کی تھی۔ کیا ضرورت تھی اسے اپنا راز بتانے کی؟ اور میری ساس نے کہا، اس کی ماں سارا کچھ اس کے نام کر گئی ہے، تمہارے ماموں کو بھی کچھ نہیں ملا، اور کیس زمل کی ماں جیت چکی ہے۔ میرا شوہر کہہ رہا تھا کہ میرے باپ سے کوئی بھی کام پورا ہوتا نہیں، اگر سائن کیے گئے کاغذات کو غصے میں پھاڑتا نہ تو اس زمل سے دوبارہ سائن نہ کروانے پڑتے۔ میں نے کتنی محنت کی، کیسے اس کے ماں باپ کے درمیان جادو کے ذریعے دوریاں پیدا کروائیں، اور پھر زمل کے اس کی آنکھوں پر جادو کروایا اپنی توہین کا بدلہ لینے کے لیے۔ مجھے بدصورت بولتی تھی، اب اسی بدصورت کو ساری عمر برداشت کرنا پڑے گا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں کسی صورت بھی اسے چھوڑوں گا نہیں۔ بہت پیسہ لگا ہے اس پر میرا، اس پر ایک ایک پائی وصول کروں گا۔ اور میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی تھی، پر خوشی بھی تھی کہ میرے بابا زندہ تھے اور مجھے تلاش کر رہے تھے، اور مجھے پورا یقین تھا کہ وہ مجھے ڈھونڈ نکالیں گے۔ دن مہینوں میں بدلتے گئے، جب میرا سوتیلا باپ گرفتار ہوا اور پھر یہ لوگ بھی پکڑے گئے، اور تب ان لوگوں نے اپنا گناہ قبول کر لیا۔ یہ میرے گھر پر جادو کرتے رہے۔ میرے ماں باپ کتنے خوش تھے، اور میری آنکھیں ان لوگوں کی وجہ سے ہی میں نے ایک ایک پل اذیت میں سہا تھا۔ پر اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ بابا نے مجھے تلاش کر لیا تھا، اور پھر اس دھوکے باز شخص سے بابا نے طلاق دلوائی تھی۔ میری ماما اور بھائی گھر آ چکے تھے۔ تکلیفیں اور آزمائشیں ضرور آئی تھیں، پر وقت گزر جاتا ہے، اور وقت ہر دکھ کا مرہم بن جایا کرتا ہے۔ میری ماما کہتی ہیں کہ وہ اس سب کی ذمہ دار تھیں، نہ وہ اپنا گھر چھوڑتی، نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ پر مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ سب میرے نصیب میں تھا، اور ایسے ہی لکھا گیا تھا۔ ہمارے دشمن جو مرضی کر لیں، کسی کو جتنا مرضی نقصان پہنچا لیں، انسان کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک میرا رب نہ چاہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے رب پر یقین رکھنا چاہیے۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس نے بہت بڑا سبق دیا تھا۔ ہمیں سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، پر ہمارا رب ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔